في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے وہ آیت مبارکہ سورہ رحمان کی ہے، جہاں بار بار اس کو دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جیسا کہ ہم اپنے علماء سے سنتے آتے ہیں کہ انسان دنیا میں ہر وہ غلطی کر کے، ہر وہ گناہ کر کے، ہر وہ جھوٹ بول کر بچ تو سکتا ہے، بچ جاتا ہے، اس کی عزت رہتی ہے، لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، لاکھ چھپانے کی اگر کوشش کر لیں کسی اعتبار سے. کیونکہ آپ نے یہ بھی سن چکا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں صرف نامہ اعمال ہی تولے نہیں جائیں گے، جہاں صرف انسان کو اس کی اصلی حالت میں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، نہ صرف اس کو اس کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہ صرف اس کو اس کی محبتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلکہ انسان دنیا میں رہ کر جس طرز پر زندگی گزارا کرتا ہے، اب کون کیسی زندگی گزار رہا ہے، نہ کسی کے باپ کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ماں کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے استاذ کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شیخ کو کہنے کی ضرورت ہے.
خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کا فرمان تو ہے کہ میں نے کائنات کو بنایا ہے اسی لیے۔ دین اسلام کی جب بات آتی ہے، مومن کی جب بات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے میں نے پیدا کیا ہے اسی لیے، میں نے اس پر عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر چیزیں جو اس پر میں نے فرض کی ہیں، جو اس پر میں نے واجب قرار دی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کا محتاج ہوں، کیونکہ قرآن پاک کہہ رہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ ہمارے نماز کا وہ محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا وہ محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا وہ محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا وہ محتاج ہے، نہ ہمارے خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا وہ محتاج ہے، جی، نہ ہمارے قربانی کرنے کا وہ محتاج ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ اس کی تعریف بیان نہ کرے، اس کی وحدانیت بیان نہ کرے، اس کے کلمے کا اقرار نہ کرے، تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں کی پرواہ ہمیں ہے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں سے جڑ جاؤ، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو رب کی رضا کے لیے روزوں کا اہتمام کرو، رب کی رضا چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ شکر یہ نہیں کہ اچھے سے اچھا کھائیں، اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں، نہ، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر اس وقت ادا ہوگا جب اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غربا مساکین کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جب رمضان المبارک کا موقع آ جائے یا مال جمع ہونے پر سال گزر جائے تب آپ زکوٰۃ دیں، نہیں، ارے یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، جب بھی اپنے گھروں میں کوئی اچھی غذا بنتی یا پھر اپنے لیے کوئی کپڑا لیتے تو بازو غریب، مسکین، محتاج پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کرتے، پکوان ہوا وہ بھی بھیجتے، اپنے لیے کپڑا لیتے، کوئی غریب، مسکین، محتاج، لاچار، مجبور، ننگا اگر دیکھتے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا لے کر اسے اس کا جسم ڈھانکنے کے لیے دیا کرتے۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے، تو اپنے ذاتی خرچے میں سے، وہ تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، فرض ہے، دینا ہی ہے، کسی صورت میں دینا ہے۔ اسلام میں یہاں تک بتایا جاتا ہے اگر نصاب کے اعتبار سے تمہارے پاس وہ دھن دولت زیور ہو، روپیہ نہ ہو، نوٹ نہ ہو، سکہ نہ ہو، تو آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس زیور میں سے اتنا حصہ بیچ کر اس کی قیمت ادا کرو، وہ تو فرض ہے۔ فرائض سے زیادہ نوافل کی طرف بھی کثرت ہمیں کرنی ہے۔ اگر خدا اس کے رسول کا قرب چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی و کامرانی، شادمانی چاہتے ہو، خوشحالی کی زندگی چاہتے ہو، مگر آج ہم اپنے معاشرے پر، بلکہ یوں کہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جب جھانک کر دیکھ لیں تو یاد رکھنا اے ایمان والو، ہمارے نام اعمال کو سامنے رکھ کر، خدا کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر، دونوں کو جب کمپیئر کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو ہمارے اعمال خدا کی نعمتوں کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب رائی کے دانے کے برابر ہو نہیں سکتے تو پھر خدا کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی؟ پھر بھی یہ خدا کا کرم ہے کہ ہم پر اپنی رحمت کی چادر کو تنایا ہوا ہے، ہم کو اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ مگر یہ گمان نہ کرنا کہ میں نے فلاں کام کیا
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا ہے. نہیں، خدا کی نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مژدہ دیا گیا، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ رب العالمین جتنا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے اسی محبت رسول کے صدقے ہم گناہ گاروں پر رحمت کی چادر کو بچھایا ہوا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے قائل ہیں. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، خدا کے حکم سے. وسیلے کے قائل ہیں، نور کے قائل ہیں، جسمانی معراج کے قائل ہیں، نبی کو علم غیب مانتے ہیں. کیوں؟ سب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اپنی ذات سے، اپنی قدرت کاملہ سے. تو بہرحال موضوع سامعین محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک حق دین، حق مذہب اسلام، حق کتاب آپ کے پاس قرآن مجید، خدا کا کلام آپ پہنچا. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی. پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ لوگو، اے بندگان خدا، آج میں نے تمہارے لیے، تمہارے خاطر، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اب ایسے جگہوں پر آ کر معصوم نوجوان بہکنے کی شکار ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. وہاں دوسرا حاوی ہو جاتا ہے، وہاں غلط انداز میں غلط بیانی کی جاتی ہے آپ کے ساتھ. دین کو مکمل کیا خدا نے، یہ حق ہے، لیکن نبی جو فرما رہے ہیں میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، تب یہاں لا کر تمہیں بہکاتے ہیں. دیکھیں خدا کی ذات میں تم کس طرح نبی کو شریک کرتے ہو. ارے ہم نعوذ باللہ خدا کی ذات میں نبی کو شریک نہیں کر رہے ہیں، نہ خدا سے نبی کو جدا کر رہے ہیں. خدا نے دین مکمل کیا، لیکن نبی جو فرما رہے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. اب نبی کس اعتبار سے فرما رہے ہیں؟ بارہا آپ نے سن چکا ہے، غیر اسلامی رسم و رواج کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کر دیا. لڑکیاں پیدا ہوتی زندہ دفنایا جاتا، نبی نے اس کا خاتمہ کر دیا. کوئی عورت بیوہ ہوتی اس کو زندہ جلایا جاتا، منحوس افلاس سمجھا جاتا. مگر قربان جاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ آپ نے اس خاتون اسلام، شہزادی اسلام سے نکاح کر کے اس خاتون اسلام کو، شہزادی اسلام کو، صرف شہزادی اسلام نہیں، صرف خاتون اسلام نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک، کل صبح قیامت تک امہات المومنین کے درجے سے سرفراز فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بیوہ تھی، جن سے میرے نبی نے نکاح فرمایا. تو ایسے سارے تمام غلط رسم و رواج کو ہمارے نبی نے بیکاٹ کر دیا ہے. تبھی تو فرمایا سارے غلط رسم و رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے. اے بندگان خدا، خبردار، اب اسلام پر ڈٹے رہنا، اسلام کے لیے کمر بستہ رہنا، کسی لالچ میں آ کر، کسی خوف میں آ کر اسلام سے منہ پھیرنے کی کوشش نہ کرنا. چاہے دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت، سب کچھ کتنے ہی اپنے روب و دبدبے کے ساتھ تمہارے سامنے کیوں نہ آئے، اسلام سے منہ پھیرنے کی کوشش نہ کرنا، اسلام سے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا. یہ تعلیم ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تبھی تو سورہ رحمان میں بتایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بتاؤ
اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا خدا نے آپ کو تعلیم نہیں دی تھی؟ کیا خدا نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کے واقعات، ان کے دور کے زندگی کے حالات کو نہیں بتلایا آپ کے سامنے؟ ان کی قوموں نے کس طرح کے گناہ کیے، ان کی قوموں نے خدا کی کیسے نافرمانی کی، ان کی قوموں پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیا رب نے تمہیں نہیں بتلایا؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا بھی واقعہ کیا تم نے نہیں پڑھا، جس کے اندر پورا ایک مکمل سورہ فیل بتایا جاتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سب چیزوں سے باخبر کیا گیا نا صاحب۔ تو اسی لیے میں نے بارہا کہا اور آج بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے کلام کو پیش نظر رکھ کر ان انبیاء علیہ السلام اجمعین کی قوموں کو میدان محشر میں بچنے کا 1% صحیح چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ نہیں مل سکتا موقع۔ کیوں؟ وہاں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، قانون بدلتا رہا، تو ایک عمل جب کر رہے ہیں، جب دوسرا نبی آ جائے، دوسرا قانون آ جائے، فوراً اس عمل کو ترک کر کے اس عمل پر راغب ہونا یہ محال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان غلطیوں کو درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں، جتنی آسانیاں بتلائی گئی ہیں، اسی طرح اس کی وعیدیں بھی بتلائی گئی ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب اتنی دیر سے جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کا ماحصل یہی ہے۔ آئیے آج دسمبر کی 25 تاریخ ہے، 25 دسمبر، جہاں کرسچنز کے تہوار کا دن ہے، عیسائی بھائیوں کا تہوار کا دن ہے، وہ آج اپنے تہوار کا دن مناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ ان کا تہوار انہیں مبارک، ان کے تہوار پر کوئی تنقید میں نہیں کر رہا ہوں، نہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ کسی قوم کے کسی تہوار کو، کسی قوم کے کسی عبادت گاہ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، مگر ہم ان سے مشابہت نہ کریں، ہم ان کے تہوار میں شریک ہوں، اس طرح شریک نہ ہوں جس طرح وہ اپنے عمل کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ بھائی چارگی اختیار کرنا ہے، کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، ضروری ہے کہ ان کے تہوار میں بھی شریک ہونا ہے، شریک ہوئیے، لیکن اپنی ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے، ان کے ہر کلچر کو اپنانا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو بہرحال آج کا دن، جو آج کی رات کرسمس کا جو نام دیا گیا ہے، یہ ان کے پاس سے ان کو اجازت ہے، معلوم ہے ان کے کہنے کا مقصد، کرسمس کہنے کا مقصد معلوم ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنم دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جبکہ خدائے برتر کی ذات مقدسہ میں بتلا جاتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اب ایک گھڑتے ہیں اس جانب، تو لہذا ایسے طریقوں کو آپ استعمال نہ کریں، آپ انہیں مبارکبادی بھی دیں تو صرف مبارکبادی کے الفاظ کہیں، ان کے تہوار کا نام بھی نہ لیں، کیونکہ ان کے تہوار کے الفاظ میں خود یہ لفظ شامل ہو رہا ہے۔ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور 6 دن بعد 31 دسمبر رات 12 بجے بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہیں، دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، اگر نہ ہو تو پھر آپ کی ہر شرط میرے لیے منظور ہے۔ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، یہ بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں
ہمارا شروع سے کہنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، لیکن ملک کی ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی صاحب۔ ملک اپنی جگہ ہے، ملک کی مٹی اپنی جگہ ہے، ملک میں ہونے والی ہر چیز سے ہم محبت نہیں کر سکتے۔ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، آپ کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، آپ کا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ ناچ گانے لگانا، پارکوں میں جانا، جی کیک کاٹنا، نہ جانے اور کیا کیا کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کھانا پینا حرام کام اس وقت ہوتے ہیں۔ تو نہ ہمیں کرسمس کرنا ہے، نہ ہمیں ہیپی نیو ایئر منانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ بالکل غلط ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اپنے اسلام کو پامال ہونے نہ دیں، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اسلام پامال ہونے سے مراد اسلام پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ نہ کوئی پیدا ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا جو اسلام کو بدنام کرے۔ ارے لاکھ کوششیں تم کر لو، لیکن اسلام کا پرچم بلند رہے گا۔ اگرچہ کہ مسلمان اس کی مخالفت کر لے، اگرچہ کہ مسلمان اسلام کے خلاف عمل کر لے، اگرچہ کہ مسلمان غیروں کے تہوار میں شامل ہو جائے، اسلام پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا۔ بظاہر اسلام پر حرف آیا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ لوگ جو غیروں کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، جو اغیار کے ساتھ ناچ گانا پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، شراب خوری میں شامل ہوتے ہیں، جوا کھیلنے میں شامل ہوتے ہیں، ہیپی نیو ایئر منانے میں شامل ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد، دنیا برباد۔ پھر سکرات کا وقت کیسے ہوگا وہ اللہ بہتر جانے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ غیروں کے ساتھ ہم مشابہت کو اختیار نہ کریں، نہ لباس کے ذریعے، نہ کھانے کے ذریعے، نہ اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے، نہ اپنے چہرے کے ذریعے، نہ کوئی تہوار کے ذریعے۔ مغربی کلچر، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنے معاشرے سے بائیکاٹ کر دیں، جہاں سب کے سب دین اسلام کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، جہاں تمہاری اذان کے خلاف آواز اٹھتی ہے، جہاں تمہارے قرآن کی تلاوت کے خلاف آواز اٹھتی ہے، جہاں تمہارے حج بیت اللہ کے سفر پر آواز اٹھتی ہے، تو پھر اے ایمان والو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان دشمنان اسلام کے ساتھ ان کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارا خون اتنا سفید ہو چکا ہے کہ ہم ان اغیار کے تہوار میں کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو رہے ہیں؟ خوشی منانا ہے، منائیے۔ اسی طرح پھر سنکرات کا بھی موقع آتا ہے، پتنگ، وہاں پر بھی آ کر مسلمان گھروں پر ڈی جے لگتے ہیں۔ ارے کتنی مایوب بات ہے، جہاں تمہارے اسلام پر حرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں تمہارے ایمان کو خطرہ ہو رہا ہے، جہاں تمہاری عزتیں لوٹنے کی بات کی جاتی ہے، جہاں تمہارے قرآن پر حرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں تمہاری اذانوں کی آواز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور تم ان نادانوں کے ساتھ ان دشمنان اسلام کے تہوار میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باز آ جائیے اے ایمان والو، اگر ابھی بھی باز نہ آئیں تو یاد رکھنا اللہ ہم سے راضی ہو یا نہ ہو وہ ہمیں اب پتہ نہیں چلے گا۔ جب ہماری روح قبض ہونے کے لیے ملک الموت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا، اس وقت ہمیں ان باتوں کا احساس ہوگا۔ آج ہم سنتے ہیں تو بس ہمارے خون کھولنے لگتے ہیں کہ ہر جمعہ یہ بندہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم پر طنز کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بخدا طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے لاک ڈاؤن کا وقت گزرا، آپ نے دیکھا کیسا گزرا۔
اس مہلک بیماری کا نام لے کر کس طریقے سے تباہ کاریاں ہوئی؟ بتاؤ کیا اسلام نے آپ کو وہ طریقہ نہیں سکھلایا؟ ارے خدا کا شکر ادا کرو، 5 وقت آپ نماز پڑھنے کا موقع آپ کو دیا گیا۔ کیوں کہ 5 وقت جب تم نماز پڑھو گے تو تم باوضو ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ جی اب مہلک بیماری کا بہانہ لے کر سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، گلوبس کا استعمال کر رہے ہیں، ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر سب کچھ ہمیں استعمال کرنا ہے، مگر کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی تھی؟ اب پھر ایک نئی افواہ چل رہی ہے کہ اور نئی بیماری آ رہی ہے۔ اب کیا بیماریوں پر ہی بھروسہ کر کر بیٹھ جاؤ گے؟ ارے بھروسہ کرو اس خدا برتر کی ذات مقدسہ پر جو شفا دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرو۔ سمجھنے کے لیے کہ آسان مثال دے دیتا ہوں، آپ کی دستی لے لیجئے، کرچیف جو آپ اپنے ہاتھ میں دستی استعمال کرتے ہیں، میلی ہوتی ہے تو 5 مرتبے اس کو پانی میں ڈبو کر دھویا جائے تو اس دستی پر میل و کچیل باقی رہتا ہے؟ رہتا نہیں رہتا، پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بندہ مومن کو ہمیشہ ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کے لیے رب کائنات نے رات اور دن 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض قرار دیا ہے، تاکہ 5 وقت نمازیں جب تم باوضو ہو کر ادا کرو گے تمہارا سینہ صاف ہو جائے گا، تم تمام تر بیماریوں سے پاک و صاف رہ جاؤ گے، پھر کوئی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ شرط ہے کہ 5 وقت نمازی بن جاؤ، کیونکہ ان ہاتھوں سے کھایا جاتا ہے تو ان ہاتھوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے، لقمہ زبان سے اترتا ہے، کوئی مشروبات اگر پیتے ہیں وہ گھونٹ آپ کے حلق سے اترتے ہیں تو وضو کے وقت کلی کی جاتی ہے تو آپ کا منہ صاف ہوتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زبان ناپاک ہوتی ہے، لیکن جب 5 وقت نماز کے عادی ہو جائیں گے، 5 وقت وضو کرتے رہیں گے تو آپ کی زبان پاک و صاف ہو جائے گی۔ سر کا مسح کرتے ہیں، آج کہہ رہا ہوں اللہ نے ہر چیز کے اندر حکمت رکھی ہے، مسح کرتے ہیں پانی لے کر، سر کو دھوتے نہیں وضو کرتے وقت میں، صرف پانی کا کچھ حصہ آپ کے بالوں سے، آپ کی گردن سے، آپ کے کانوں سے ٹچ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے دل و دماغ کو سب کو صاف کر دیتا ہے۔ اور ان پیروں سے چل چل کر کہاں کہاں جاتے ہو؟ وضو کے وقت پورا پیر تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹخنوں تک آپ کو پیر دھونا چاہیے، لیکن اتنا ہی حصہ آپ کو پاک و صاف کرتا ہے تو آپ اللہ کے گھر میں آنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ جانی نماز پر کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے بڑی حکمت عملی آپ کو کیا چاہیے؟ جب 5 وقت نماز میں آپ پڑھیں گے، باوضو ہو کر پڑھیں گے، تو اس ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آج تک ہم نے اس کو نہیں سمجھا تھا، اپنی جگہ ہے، لیکن آج سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، 5 وقت وضو کر کے 5 وقت نماز ادا کیجئے، پھر دیکھیے کون بیمار ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک تو قرآن کا پیغام ہے، دوسرا آج ہم اور ہمارا معاشرہ جس سائنس پر بھروسہ کرتا ہے نا، جس سائنس سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، وہی سائنس کہہ رہی ہے کہ مسلمان اگر 5 وقتہ نمازی بن جائے تو ہمارے پورے ہاسپٹل خالی ہو جائیں گے۔ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے کہا ہے، یہی کورونا وائرس کے درمیان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، واجبات کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول تمام آفات و بلیات سے ہم محفوظ و مامون رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔